تو 2-3 ہزار روپے جب دینے کا نمبر آتا ہے تو ہم مشورے کرتے ہیں کہ بھائی کتنے دے دیے جائیں ان کو. کوئی کہتا ہے 2000 دے دو یار, کوئی کہتا ہے 2500 دے دو, کوئی کہتا ہے چلو 3000 دے دو. تو مشورے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے شریعت میں. اور جو 15000 بھی دے رہا ہے نا, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بڑا بھاری انہوں نے تیر مار دیا 15000 روپے دے کر کے. 500 روپے میں مزدور نہیں مل رہا ہے ابھی. آج کل ہم پروگرام کرواتے ہیں, جلسے وغیرہ کرواتے ہیں, اور ہم مقرر کو اگر فون کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی 40000 چل رہا ہے میرے حضرت. محترم دوستو, بزرگوں, بچوں, نوجوان ساتھیوں, اسلام کی پردہ نشین خواتین امت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہاں ایک صاحب اکثر ایک شعر کہا کرتے ہیں, احساس بڑھا دیتا ہے درد کی شدت کو, محسوس کرو گے تو کسک اور بڑھے گی. واقعی محسوس کرنے سے احساس ہوتا ہے, تبھی درد کا احساس ہوتا ہے. محسوس کرنے سے ہی درد کا احساس ہوتا ہے, اور جب احساس ہوتا ہے تبھی معلوم ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کتنا درد ہے. محسوس کرنا پڑتا ہے. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اکثر مجھے سنا کرتے ہیں, میرے نوجوان دوست, میرے نوجوان بھائی, میرے بزرگ, جو بھی میری ویڈیو کو اکثر سنا کرتے ہیں یا جو آج پہلی بار حاضر ہوئے ہیں میرے اس چینل پر, میری اس ویڈیو پر, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا مجھے بتائیں آپ کہ آپ مہینے میں کتنا کماتے ہیں. آپ مہینے میں کتنا کماتے ہیں, اور آپ کے گھر کا مہینے کا کتنا خرچ ہے. آپ کے گھر میں راشن کا کتنا خرچ ہے. آپ کے گھر میں جو آپ دودھ چائے پیتے ہیں اس دودھ کا مہینے کا کتنا خرچ ہے. آپ کے گھر میں گوشت کا کتنا خرچ ہے. ٹوٹل خرچ کتنا ہے آپ کے گھر میں. شاید بچے بھی ہوں آپ کے گھر میں اور وہ بچے اسکول بھی جاتے ہوں, ان بچوں کی فیس مہینے کی کتنی ہے, کتنا خرچ ہے بچوں کی فیس کا. شاید انگلش میڈیم میں جاتے ہوں, آج کل تو انگلش میڈیم ہی ہو گئے ہیں اسکول زیادہ تر. اچھا خاصا خرچ ہے. اچھا, جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو کم سے کم 15 سے کم کی بات کر رہا ہوں, مڈل کلاس کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں, ہائی لیول کی بات نہیں کر رہا ہوں. مڈل کلاس جو بیچ والے ہوتے ہیں, مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں میں. تو کم سے کم میری سمجھ سے 15 سے 20 ہزار کا تو خرچ ہوگا ہی ہوگا مہینے کا, چاہے وہ گاؤں میں ہو چاہے وہ شہر میں ہو. گاؤں میں بھی خرچ کافی ہے, گاؤں میں بھی اچھی خاصی, ہمارے ہندوستان میں اچھی خاصی مہنگائی ہو گئی ہے, اچھا خاصا خرچہ ہے. لہٰذا میں آپ کو کس طرف لے جانا چاہتا ہوں, میں آپ کا رخ, آپ کی توجہ کدھر دلانا چاہتا ہوں, میں آپ کو کیا احساس کرانا چاہتا ہوں. میں احساس کرانا چاہتا ہوں آپ کی توجہ آپ کے امام کی طرف دلانا چاہتا ہوں. ہمارے مسجد کے امام, ہمارے ائمہ, ہمارے سروں کے تاج, ہمارے رہنما, جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں 12 مہینے, جو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں, جو ہماری چٹائیاں سیدھی کرتے ہیں, جو ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور کبھی 10 سال 5 سال میں ہمارے گھر میں اگر کبھی شادی کا کسی کا نمبر آ جائے تو 2-3 ہزار روپے جب دینے کا نمبر آتا ہے تو ہم مشورے کرتے ہیں کہ بھائی کتنے دے دیے جائیں ان کو. کوئی کہتا ہے 2000 دے دو یار, کوئی کہتا ہے 2500 دے دو, کوئی کہتا ہے چلو 3000 دے دو. تو مشورے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے شریعت میں نذرانہ نکاح کا, اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو اس وقت مشورے کرتے نظر آتے ہیں, اس وقت یہ بات ہے, اس طرح کی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے شریعت میں, کہاں لکھا ہے. لیکن اس وقت نہیں کہتے کہ شریعت میں کہاں لکھا, جس وقت وہ ٹرک بھرتے نظر آتے ہیں, جس وقت وہ ٹرالی دہیج سے بھرتے نظر آتے ہیں, اس وقت نہیں کہتے کہ کہاں ہے شریعت میں. جس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلٹ چاہیے, ہمارے بچوں کو بلٹ مل رہی ہے, اس وقت نہیں کہتے شریعت میں کہاں لکھا. جس وقت کہتے ہیں کار چاہیے ہمیں, اس وقت شرم نہیں آتی ان کو, اس وقت غیرت نہیں آتی ہے, اس وقت نہیں کہتے کہ شریعت میں کہاں لکھا. لیکن امام کو جب دینے کی باری آتی ہے تو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے شریعت میں. امام کی کیا ویلو بنا کر رکھ دی ہم اور آپ نے, ذرا سوچیں آپ. 8-10 ہزار, 8 ہزار, 12 ہزار, بہت میں بہت 15 ہزار. اور جو 15 ہزار بھی دے رہا ہے نا, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بڑا بھاری انہوں نے تیر مار دیا 15 ہزار روپے دے کر کے. 500 روپے میں مزدور نہیں مل رہا کہیں, 700 600 700 800 شہر میں مزدور 700 800 میں بھی نہیں مل رہے ہیں, مزدور نہیں مل رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا بھاری تیر مار دیا امام کو 15 ہزار روپے دے کر کے مہینے کے. کہ میں نے ابھی پوچھا تھا آپ سے کہ آپ کا گھر کا خرچ آپ کے کتنا ہے. کیا امام کے گھر کا خرچ نہیں ہے یہ جو آپ کے گھر کا خرچ ہے؟ کہ امام کے بچے اسکول نہیں جاتے ہیں, کہ امام کے گھر میں دودھ نہیں آتا, امام کے گھر میں گوشت نہیں آتا, جو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے, اس کے لیے ہم پورے جوڑتے نظر آتے ہیں. اور یہ کمیٹی بہت ظالم ہو گئی ہے, کمیٹی بہت ظالم ہو گئی ہے. اور میں ہر
ساری مساجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر بستی کی بات نہیں کر رہا ہوں، زیادہ تر لیکن زیادہ تر کمیٹی ظالم ہو گئی ہے۔ ہر سال 6 مہینے میں ٹائلز، اچھی خاصی ٹائلز لگی ہوتی ہے، توڑ کر کے لگاتے ہیں دوسری، چینج کرو اس کو چینج کرو، اس ممبر کو چینج کرو، اس میں فلاں پتھر لگے گا، اب اس میں فلاں پتھر لگے گا، اس مسجد ہماری اس مسجد سے اچھی ہونی چاہیے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ لیکن امام کے بارے میں نہیں سوچتے کہ امام کی تنخواہ بڑھا دی جائے، امام کے بارے میں نہیں سوچتے۔ کہتے ہیں جو کچھ لوگ کہتے بھی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، امام کی تنخواہ بڑھا دی جائے، لیکن اگر وہ کمیٹی میں آ جائیں، ان کو کمیٹی میں لے لیا جائے تو وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، نہیں بہت ہیں، چلو بڑھا دو 1000، چلو بڑھا دو 2000، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کم سے کم آج کے دور میں امام کی تنخواہ 20 سے 25 ہزار روپے ہونا چاہیے کم سے کم، ورنہ امام حضور کے ایک حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں مقتدی پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے کہ کیا کوئی نماز پڑھانے والا ہے، نماز پڑھا دے گا، امام نہیں ملیں گے۔ اور اچھے امام تو ہے ہی نہیں مساجد میں۔ اچھا آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں زیادہ تر مسجدوں کے اندر اچھے امام نہیں ہیں، اچھے عالم نہیں ہیں، تقوی والے نہیں ہیں، وہ یہی وجہ ہے۔ کیا کریں، کہاں سے خرچ کریں اتنا؟ وہ کاروبار کرنے لگے ائمہ، کاروبار کرنے لگے علماء، کام کرنے لگے، مساجد میں اچھے امام ہی نہیں ہیں، اچھے امام نہیں ہیں، خالی حافظ جی ہیں، بس قانون شریعت پڑھ لی حافظ جی نے، چل دی امامت کرنے کے لیے، کوئی ان کی زبان میں وہ تاثیر ہی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی تقوی والا کوئی عالم ہی نہیں ہے، صرف سروس سمجھ کے کر رہے ہیں مسجد کے اندر امام۔ وجہ بھی یہی وجہ، ہر جگہ ہم خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن اچھا امام نہیں رکھتے۔ آج کل ہم پروگرام کرواتے ہیں، جلسے وغیرہ کرواتے ہیں، اور ہم مقرر کو اگر فون کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی 40,000 چل رہے ہیں میرے حضرت، اس فلاں جگہ کے میرے 40,000 چل رہے ہیں، میرے 30,000 چل رہے ہیں وہاں کے، بڑی خوشی سے بلاتے ہیں ہم ان کو، لیکن جو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں دیتے، ہمیں جو ہمارے بچوں کو پڑھاتا اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے میرے عزیزو، اچھی تنخواہ دو امام کو، اچھا امام رکھو، اچھی تنخواہ دو، اچھا امام رکھو اپنی مسجد کے اندر۔ امام قوم کا رہنما ہوتا ہے، امام ہمارے بچوں کو پڑھاتا ہے، امام خوشحال رہے گا، ہماری قوم خوشحال رہے گی، ہم خوشحال رہیں گے۔ اگر امام اگر خوشحال رہے گا، اگر امام کی تنخواہ اچھی ہوگی تو امام اچھا ملے گا آپ کو۔ ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں کہ کمیٹی اگر آپ کے امام کی تنخواہ نہیں بڑھا رہی ہے تو آپ اتنا کام تو کر ہی سکتے ہیں کہ آپ ہفتے میں 1-2 بار کہ ہفتے میں آپ جمعے میں اگر جاتے ہیں تو جمعے میں مسافہ کر لیا کریں 150 روپے کا۔ اگر آپ ایسا کریں گے نا تو اگر اس بات 100-200 لوگوں نے بھی، ہر مسجد کے 100-200 لوگوں نے بھی اس بات پر عمل کر لیا نا اگر، تو امام کا کام ہو جائے گا بھائی، وہی پہنچ جائے گی تنخواہ 20 سے 25 ہزار روپے کی۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے، امام قوم کے رہنما ہیں، آپ سے گزارش ہے اماموں کی تنخواہ بڑھائیں، اماموں کی تنخواہ اچھی رکھیں، امام اچھے رکھیں اپنی مسجد کے اندر، ورنہ حدیث پاک کا مفہوم آقا نے جو ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو لوگ مڑ کے دیکھیں گے، نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ تنخواہیں بڑھائیں بھائی، سب کے خرچے ہیں، سب کے اخراجات ہیں، لوگوں نے کاروبار شروع کر دیے علماء نے، اسی وجہ سے مسجد کے اندر اچھے امام نہیں ہیں کیونکہ ان کی اچھی تنخواہیں نہیں ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے آپ اپنے اچھے امام رکھیں، اچھی تنخواہیں رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ائمہ سے علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احکام شریعہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔